جیسا بنا دیں. میں ٹائم بچا رہا ہوں. یہ وہ باتیں ہیں جو میں آدھے گھنٹے میں کرتا ہوں. جی جہاں تک میں پہنچا ہوں یہاں تک میں آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں. میں نے 2 منٹ میں یہاں تک آپ کو لے آیا ہوں. اب آپ کی مہربانی ہے کہ میرا جو ٹائم آپ پر سبحان اللہ کہلوانے پر صرف ہونا ہے تو آپ بغیر کہیں سبحان اللہ کہتے رہے. تھوڑا سا ماحول بناؤ. لبیک لبیک ہاتھ چکو اللہ کرے فارغ نہ ہوئے. لبیک مزہ نہیں آیا. محبت بات اللہ کرے گردے فیل نہ ہو میرے چھاتی کا کینسر نہ ہوئے. لبیک ہوں کم بن جانا سارے یا رسول اللہ کہنا آپ شیر ہوں. ویسے یہ ماشاءاللہ ساؤنڈ والا قلعہ بھی ختم ہو گیا ہے. اچھا ساؤنڈ سمجھایا آپ نے. اللہ کو سلامت رکھے. قاری صاحب قاری ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں. قاری محمد اسلم صاحب پڑھ رہے تھے. دل خوش ہو رہا تھا. اللہ ان کو سلامت رکھے. اللہ قرآن کدھر نہیں فرمایا بھی سونے میں تمہیں نہ ورگا بنایا. ہاں اللہ نے فرمایا محبوبہ آپ ان سے کہیے کہ بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں. کن کو فرمایا؟ کافر. وہ ہر روز ہی آ جاتے. کوئی کہتا ہے آپ نبی ہیں تو پہاڑ سونے کے بنا دیں. کوئی کہتا ہے خزانہ کہاں چھپا ہوا ہے وہ بتا دیں. کوئی نیا مطالبہ لے کے آتا ہے. اللہ فرماتا محبوب جنہوں نے چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا, جنہوں نے سورج واپس پلٹتے دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا, آپ ان کے لیے پہاڑ بھی سونے کے بنا دیں. انہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا. ان سے کہیے میں بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں. آج جو کہنا ہم مجبور جیسے ہیں ان کو کہو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دلیل میں یہ آیت پڑھے گا بشر مثلکم. اللہ فرماتا ہے محبوب فرمائیے میں بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں. تو آپ ان کو کہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جن کو کہا گیا ہے اگر آپ ان کی اولاد میں سے ہیں تو ہمیں کوئی کیا بات میں نے شادی کرنی ہے. اگر آپ ان ابو لہب ابو جہل کی اولاد میں سے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے ہمیں ماننے میں. اور اگر آپ بات کرتے ہیں صحابہ کی اور نام رکھتے ہیں صحابہ کے نام پر اپنی جماعت کا تو پھر کہتے ہیں ہم حضور جیسے ہیں. تو بخاری کی حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے روزے رکھنا شروع کیے, نفلی روزے لگاتار. صحابہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام روزے رکھتے ہیں نفلی, انہوں نے بھی شروع کر دیے. دن پہ دن کمزور ہوتے جا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا تمہیں کیا ہوا یا رسول اللہ آپ روزے رکھیں ہم نہ رکھیں. نبی پاک نے تاریخی جملہ فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے. ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی, میں تو رات اپنے رب کی بارگاہ میں گزارتا ہوں. میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے, میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے. جو ہے میں نے کہا یہ آیت بھی برحق ہے وہ بھی آیت برحق ہے. ہمارا دونوں پر ایمان ہے. میرا نبی نور نہیں نور علی نور ہے, اور حضور بشر نہیں بلکہ افضل البشر ہے. جہاں نورانیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے سرکار کے نور کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں پر بشریت جا کر تھک جاتی ہے وہاں سے میرے آقا کی بشریت کی ابتدا ہوتی ہے. اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے نور کا حصہ یا جز ہیں. غزالی اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضور کو اپنے نور کا حصہ یا جز نہیں بنایا بلکہ اپنے نور کا جلوہ بنایا, اپنے نورانی جلووں سے بنایا. سورج آسمان پر چمکتا ہے, چھوٹے چھوٹے شیشے رکھتے ہیں, آئینے رکھتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہوں تو اوپر والا سورج نیچے والے شیشوں میں نظر آئے گا. لیکن کوئی بھی کم عقل آدمی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ نیچے والے جو شیشوں میں سورج ہے وہ اس کا حصہ یا جز ہیں. وہ سبھی کہیں گے وہ ہے, یہ اس کا عکس ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ نے حضور کو اپنے نور کا حصہ یا جز نہیں بنایا بلکہ اپنے نورانی جلووں سے بنایا. اچھی بات ہے. محبت نہ بولو سبحان اللہ. اور یہ میرا تیرا فیصلہ نہیں ہے, اللہ کا فیصلہ ہے. اگر دعا کوئی ذرا میں پڑھ کے نہ سنا. خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بولے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا سونے پکی گل ہے تواڈے کول اللہ بدلدا ہو رہا ہے تھوڑا ملے گا اور کیسی پیاری ترتیب ہے پہلے فرمایا قد پھر فرمایا جاءکم تواڈے کول آیا ہے جا آدھے ہوتے مد پھر فرمایا من اللہ اللہ بندوں آیا ہے اس میں اللہ کے دوسرے نام نشان دے پہلے قد پھر جا آدھے مد پھر اس میں اللہ کے دوسرے نام نشان دے پہلے قد پھر مد پھر شد نبی صلی اللہ علیہ تعالی شدہ بدن کا ذکر اپنے لفظ بیان فرمائے کھڑی دا تاجدار ہے شدہ بدن کا ذکر اپنے لفظ بڑا سونا فرماتا ہے آپ فرمانے نے فرمایا شدہ بدن اتے زیرہ اللہ فرماتا میں نور بنا کے بھیجے سونے دی بارگاہ حضرت جابر عرض کر دینا قلت یا رسول اللہ دی ابی انت امنی اخبرنی عن اول شيء خلق الله تعالی قبل الاشیاء قال يا جابر ان الله تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول حمل العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث الرابع الملائكة ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول السماوات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول نور أبصارهم ومن الثاني نور قلوبهم وعلم بحكم الله ومن الثالث نور أنفسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حیدری نعرہ مصطفیٰ نعرہ حضور غزالی زمان زندہ باد جنہوں میں نے میٹھی میٹھی زبان میں جملے پڑھے ہیں نا یہ حضور کا فرمان ہے سبحان اللہ اور مومن جو ہوتا ہے سرکار کی حدیث سن کر خوش ہوتا ہے سبحان اللہ انہوں نے خوش بیٹھے آجوں نے بولے نظر سبحان اللہ سرکار کے فرمان کے متعلق میرا ایمان ہے کائنات میں تغیر و بدل آ سکتا ہے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے کائنات میں ہر چیز تبدیل ہو سکتی ہے مگر نہ رب کا قرآن تبدیل ہو سکتا ہے نہ مصطفیٰ کا فرمان آپ اپنی مرضی سے بولتے ہیں میں اپنی مرضی سے بولتا ہوں حضرت صاحب تشریف فرما علماء بیٹھے ہیں اپنی مرضی سے بولیں خطیب قدیم نبی ولی غوث قطبدار وقار تابی ثابت دنیا کا کوئی بندہ جب بھی بولتا ہے اپنی مرضی سے بولتا ہے مدینے چلے جائیں قانون ہی علیحدہ ہے کائنات میں ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے میرا نبی جب بھی بولتا ہے رب کی مرضی سے بولتا ہے ذوق ہو تو ذرا میں قرآن پاک سے وہ منظر پڑھ کے سناؤں جس میں اللہ نے حضور کے بولنے کا ذکر فرمایا خالق کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم إن هو إلا
چلو گے کوئی نہیں، جنت بھی کوئی نہیں، دوزخ بھی کوئی نہیں، نباتات بھی نہیں، جمادات بھی نہیں، حیوانات بھی نہیں، کائنات سے کچھ نہیں۔ اللہ نے ہر شے تو پہلے سونے دے نور کو اپنے نورانی جلویاں دے نال بنایا۔ اعظم جسی کے اندر نور نبی دا، نور نبی دا، اس ویلے دا جدوں زمین آسمان بھی نہیں سی، وہ لوح محفوظ تے عرش نہ کرسی، اجے کون و مکان بھی نہیں سی، نہ سورج نہ چند تارے، اتے آن زمان بھی نہیں سی، آزم آدم حوا والا، وہ اجے نام نشان بھی نہیں سی۔ ویکھن نوں ساڈے ورگا، پر اسی کدوں اس مردے، اوے پتھر لال تے باہر وکدا، تے پھل کنڈیاں نال نہ تلدے، جو اسرار حضور دے کھلے، تے او ہر ایک دے نہیں کھلدے، آزم او عرشاں تے پھردا، اوے اساں گلیاں دے وچ رلدے۔ یہ جو تھکے بیٹھے ہیں وہ بولیں ذرا سبحان اللہ۔ مجمع میں کئی ایسے خوش نصیب بیٹھے ہیں جو گھر سے وعدہ کر کے آئے ہیں، بھی ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے، بیگم جیسے آپ کے سامنے سانس نہیں نکلتا، مولوی صاحب کے سامنے آواز نہیں نکلے گی۔ وہ خوش نصیب نہ بولے جو میلاد پر آئے، وہ بولے ذرا سبحان اللہ۔ اچھی بات نہ بولے ذرا سبحان اللہ۔ میں ڈھیلا بولنے کا یہ مطلب نہیں جو میں تمہیں بیٹا سوچ سما کے جانا ہے، انشاءاللہ حضور دیش کے لیے جمع روشن ہوگی۔ سرکار فرمان دے نے اللہ نے ہر شے تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نورانی جلویاں دے نال بنایا۔ میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء فرماتے ہیں ثم خلق اللہ آدم من الارض رکب فیہ النور فی جبهته ثم انتقل منه الى عشیش ولده وكان ينتقل من ظاهر الى ظاهر ومن حجب الى حجب الى ان وصل الى صدر عبد الله بن عبد المطلب ثم ولدني الى الدنيا وجعلني سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين۔ میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء فرماتے ہیں پھر اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو بنایا، میرے نور
حضور کو نور بنایا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے نور بنایا. حضرت آمنہ پاک فرماتی ہیں خالد منی نور, مجھ سے نور نکلا. جنہ دے اندر دی بیرنگ سڑی ہے نہ بولو, جن دے اندر بھی نور ہو تے بولے نظر جو ہے. اللہ کو نور بنانے میں اعتراض نہیں, حضور کو بننے میں اعتراض نہیں, سنیوں کو ماننے میں اعتراض نہیں. جو نبی کو نور نہ مانے اس کی عقل میں فتور ہے. میرا نبی تو کل کے نور تھا, میرا نبی تو آج بھی نور ہے. اور یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ نے حضور کو بنایا سب سے پہلے ہے, بھیجا سب سے بعد نہیں. جو اولیت مصطفیٰ کا قائل نہیں وہ بھی گمراہ ہے. جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے. بننے میں اول ہیں, آنے میں سب سے آخر ہیں. اولیت کو ہم میلاد کہہ دیتے ہیں. حضور علیہ السلام کا میلاد ہے. حضور آئے, جب آئے بننے میں اولیت مصطفیٰ, دنیا میں آئے میلاد مصطفیٰ ہے. آپ کے بعد کوئی اور نہیں آئے گا تو یہ ختم نبوت کے میلاد. ہم سال میں مسجد میں سالانہ میلاد کی محفل ہے, گلی محلے میں اس مہینے میں. ویسے تو سنیوں کی ہر محفل میلاد شریف ہوتی ہے, لیکن اس ماہ میں ذرا رونقیں مزید بڑھ جاتی ہیں کیونکہ یہ وہ خاص مہینہ جس میں حضور جلوہ گر ہوئے ہیں. تو جو ہے کچھ لوگ ہیں جو پریشان ہوتے ہیں میلاد شریف کا نام آ جائے, اور یہ عجیب معاملہ ہے. محرم میں بھی کچھ لوگ روتے ہیں, ربیع الاول میں بھی کچھ لوگ روتے ہیں. نہیں سمجھے میری بات؟ کچھ محرم میں روتے ہیں, کچھ ربیع الاول میں روتے ہیں, کچھ اس مہینے میں پریشان ہوتے ہیں, کچھ اس مہینے میں پریشان ہوتے ہیں. اور یہ خوش نصیبی اہل سنت کی حصے میں آئی ہے. حضور کے میلاد کا نام آئے تو سنیوں کو چہرے کھل ہوتے ہیں. ایک مدبان واقع لگا, حضور ایک دفعہ آئے نے تو ہر سال میلاد منا دے, ہر سال میلاد منا دے, ہر سال میلاد منا دے. میں کہا 27 رمضان میں تھوڑی مسجد تے بھی چھڑیاں لگیاں ہوندیاں نے. خیر ہے جشن نزول قرآن دی رات ہے. میں کہا قرآن تے ایک سال آیا ہے, تسی ہر سال ہی قرآن, ہر سال ہی جشن نزول قرآن. جی قرآن تو ایک بار ہی آیا ہے, لیکن جب سال بعد وہ نزول قرآن والی رات آتی ہے تو برکتیں لے کر آتی ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں حضور ایک مرتبہ ہی آئے ہیں, مگر جب میلاد والی رات آتی ہے تو برکتیں لے کر ہی آتی ہے. تو جو ہے عرض کر رہا تھا, یہ میلاد منانا یہ سال میں ایک آدھی مرتبہ ہو جاتا ہے. محلے میں ہو گئی, گلی پوچھنے سج گئے. نمازیں سال میں, مہینے میں, ہفتے میں نہیں, دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. اور روزے پورے سال میں 1 مہینہ فرض ہے. حج زندگی میں صاحب نصاب پر 1 مرتبہ, زکوٰۃ سال بعد صاحب نصاب پر. لیکن یاد رکھنا ختم نبوت پر پہرا دینا ہر مسلمان پر ہر سانس کے ساتھ فرض ہے. آج پوری یہودیت, قادیانیت, عیسائیت, مرزائیت مل کر ہماری حکومت کو یرغمال بنا چکی ہے, اور وہ ان کے امام پر ہمارے مساجد و مدارس کے مکمل خلاف ہیں. ہمارے اسکول و کالج یونیورسٹیز میں قادیانیوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے, اور انہوں نے ذریعے وہ قادیانیت پھیلا رہے ہیں. ساڑھا حق بنتا ہے ہر مسلمان کے فرض ہے کہ جی میں سکول جان دیا فیسا پڑھ دے ہو, اپنے بچے کو اس طرح ختم نبوت کا سبق پڑھاؤ. جی میں ماں بچے کو دودھ پلانا ضروری سمجھ دیے, اسی طرح ساڑھے واسطے فرض ہے کہ اپنی اولادوں کو ختم نبوت کا ضرور سبق پڑھاؤ. حکومت قادیانیوں نواز رہی ہے, انہوں نے پیغام دینا چاہنا کہ یاد رکھو ایک ملک تھوڑی امی مجاہد نہیں ملیا نہ تھوڑے باپ کو وراثت ملیا. محمد عربی دے غلاموں دا پری حجویری دے صدقے روا بابا تو جو ہے نہیں ایک گاما کھانا ہے قادیانی, اس کو غلام احمد بھی ہم نہیں کہتے کیونکہ جو غلام احمد ہو ویسے بونگیاں نہیں مارتا. تو جو ہے اے کام میں کھانا وہ کہ میں نبی ہوں, میں کہتا ہوں تو ساڑھا ایک پیر بھی شاہی کافی. جب اس بھائی مان نے آ کر میں نبی ہوں,
کہ گولڈ تاجدار نے فرمایا بکواس بند کر تو میرے نبی دے برابری کی دعوت کرنا ہے آپ پہلے میری آنکھ کے جھاگ پا میں نے کہا اتنے نہیں لاہور آؤ گولڈ دے تاجدار فرمایا چل لاہور صحیح آکھن لگا مناظرہ تحریری ہوئے گا فرمایا تحریری صحیح آکھن لگا جناب عربی لکھا جائے گا فرمایا عربی صحیح کہتا سورت فاتر تفسیر لکھنی ہے فرمایا سورت فاتر تفسیر صحیح وہ ساری شرطاں منانا گیا گولڈ دے تاجدار نے فرمایا تیریاں ساریاں منیاں میری بھی ایک مانی میں نے کہا تہاڈی کیڑی ہے فرمایا میری کوئی شرط ہے کاغذ سے قلم میز پہ تو کاغذ اور قلم میز پر میں رکھ رہا ہوں 10 گز دور ہو کے تو بیٹھ 10 گز دور ہو کر میں بیٹھ رہا ہوں تو اپنے قلم کو حکم دے اٹھ کر خود لکھے میں اپنے قلم کو کہہ رہا ہوں اٹھ کر خود لکھے جس کا قلم اس کے حکم پر اٹھ کر خود لکھے گا وہی سچا ہوگا اور آپ نے پھر ایک تاریخی جملہ فرمایا آج اگر تم ملک بھی زندہ چلانا چاہے تو گولڈ کا تاجدار اس کے لیے بھی تیار ہے لوگوں نے تو پیروں کا تعارف غلط کرا دیا ہمارے مسجد کو یہ 2 نمبر پیر لوٹنے والے جو کتے لڑائے وہ پیر ہے جو ریچھ نچائے وہ پیر ہے جو بیل بھگائے وہ پیر ہے جو داڑھی منڈوائے وہ پیر ہے جو شریعت کا کارے وہ پیر ہے ہمارے ہاں تو مولویوں نے نعت خانوں نے نقیبوں نے عوام کو پیر کا تعارف بھی غلط کرا دیا میں نے کہا ان پیروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہمارا پیر دیکھنا تو غزالیہ زمان دے ہمارا پیر دیکھنا تو میرا باز شریف والے دے ہمارا پیر دیکھنا تو پیر سید جماعت علی شاہ دیکھو جس نے کہا کہ قائد اعظم اگر پاکستان بنانے کے معاملے میں دستبردار بھی ہو جائے تو جماعت علی شاہ پاکستان بنا کر ہی کر لے گا ہمارا پیر دیکھنا تو گولڈے کا پاس رکھ کے جس نے فرمایا ایک مولوی نے کہا پیر صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کا کام تو تریز دینا ہے آپ اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کریں یہ تو مولویوں کا کام مناظرہ کرنا میں تو پاس کام کر میرے تو ایسی بغیر میں پیر نہیں ہوتی میں وہ پیر نہیں کہ جب جناب لنگر کا ٹائم ہوگا دیکھتے کہ جناب باقی معاملات ہوں گے پھر ہو بھی دے فرمایا ختم نبوت پر جب پہلے کہنے کی باری ہوگی تو سب سے آگے آپ کو میرے علی شاہ نظر آئے گا سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا بولیے ذرا محبت سے سبحان اللہ یہ ہمارے پیر ہیں تو جو ہے شریعت کا دار ہے کو وہ کبھی پیر نہیں ہو سکتا ختم نبوت کی باری آئے اچھی بات سے بولیے ذرا سبحان اللہ ختم نبوت کی باری آئے تو پھر فتوے لگائے نہیں پیر وہ ہوتا ہے جب نماز کا ٹائم ہے تو مصلی میں نماز پڑھا جب کو قرآن پڑھنے ہے تو قرآن پڑھنا سنا جب کو حدیث سنے تو حدیث سنایا اور جب کوئی ختم نبوت کی باری آئے تو اندر بیٹھ کر اللہ لانا کر حضرت ابو بکر پاک کی سنت ادا کرتے ہو مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جائے آپ نے فرمایا تو کہتا ہے میں نبی نے فرمایا ساڑی پولیس تے سڑک تے ایک کا کھلا ٹرک نہیں چلن لگی تے تو ایک کا کھلا نبی کی ہو سکتا ہے نہیں سمجھے میں کیا کہ اب وہ فرمایا تو حضور دی گل کرنا میں نبی فرمایا آپ نبی تو نبی کا تو دوسرا بلال بھی نہیں آ سکتا ساڑھا دے امید ہے سرکار جیا سونا آپ جس نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے صرف وہ بتا آپ کھڑا کریں جس نے نہیں پڑھنا اس کو میں شکوا نہیں کر رہا چونکہ یہ ذوق کی بات ہے جس نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرا اور مزہ آئے گا ماشاءاللہ حضور کے لوگ حضور کے ساتھ کتنا محبت کرتے ہیں محبت نال سرکار جیا سونا ان بےایمانوں کو پتہ چلے ہمارے سنت کا کیا عقیدہ تم کہتے ہو نبی کا کیا ہم کہتے ہو نبی تو نبی کا تو دوسرا بلال بھی نہیں آ سکتا سرکار جیا سونا بابا نے بلند کہیے سرکار جیا سونا جی کر دائما
30 تو ایسے بےمان تھے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 ہوں گے جو جھوٹے کذاب ہوں گے، خزان خیش کہیں گے میں نبی ہوں، اور 2 ان میں ایسے تھے بےمان جنہوں نے حضور کی ظاہر زندگی میں ہی کہا تھا کہ ہم نبی ہیں۔ ایک ان میں مسلمہ کذاب تھا اور ایک اسود رون سے۔ مسلمہ کذاب نے جب دعویٰ نبوت کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کو خط لکھا۔ جب سرکار نے خط لکھ لیا، وہ بڑا بادشاہ تھا، بڑا ظالم شخص، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اب صحابہ بیٹھے، حضور نے فرمایا کون ہے یہ جو خط لکھ کر جائے اس کے پاس؟ اب سب صحابہ کو پتا ہے کہ جو جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا، جو بھی جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا۔ اب ابھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مسلمہ کذاب کے پاس خط لے کر جائے؟ آخر میں ایک شخص بیٹھے ہیں صحابی رسول، جن کا نام حضرت حبیب بن زید، کھجوریں کھا رہے ہیں، کھجوروں سے منہ بھرا ہوا ہے، کام کیا کرتے ہیں؟ پھیری لگاتے ہیں، کثیر العیال ہے، کافی ان کے بچے ہیں۔ جب حضور نے فرمایا تو فوراً کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا، اور جب بولے تو منہ سے جو کھجوریں جو منہ بھرا ہوا تھا نا کھجوریں کھا دو، ٹکڑے جو ساتھ والے صحابی کے چہرے پر پڑے، انہوں نے کہا پہلے کھجیاں تے کھا رہے، ایڈا ہی تر چاہ چڑھے، انہوں نے کہا میں کھجیاں کھاندہ رہا تے کوئی اور نمبر لے جائے۔ علامہ اقبال نے غازی عظم الدین شہید کے پاؤں چوم کر کہا اسی گلہ ہی کرتے رہنے در کھانا تو منڈا بازی لے گیا۔ حضور نے فرمایا تو جائے گا؟ حضور فرمایا تم پتہ ہے جڑا جائے گا واپس نہیں آئے گا۔ یا رسول اللہ میں پتہ ہے۔ حضور نے فرمایا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے نے جا گھر والا مشورہ کر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تواڈے واسطے تے ایک جانے اگر ہزاراں بھی ہون تے قربان کر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے فرمایا کروں تیرے نام پہ جان فدا، ہاں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ ایک جان کے دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ نبی پاک فرمایا بے خلیر کارل میلا بچے چھوٹے، یا رسول اللہ مدن دیر ہو جائے میں جلدی پہنچنا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو خط دیا اور نبی پاک علیہ السلام اس کو مدینے سے باہر خود چھوڑنے کے لیے تشریف لائے، اور صحابہ فرماتے ہیں ہم اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ جس کو امام الانبیاء روانہ کرنے کے لیے آ رہا، اور سرکار اس کو وصیت فرماتے جا رہا ہے تو گھوڑے پر بیٹھ، میں تجھے لگا گھوڑے کی لگام پکڑ کر خود وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں امام الانبیاء جب معراج پہ جائیں تو جبریل ان کے سواری کی رکاب تھا اور حضور اس کو بھیجا، پتہ لگا جو ختم نبوت کا مجاہد ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اے ویکھو نا کنے بندے آئے بڑے بڑے بادشاہ کوئی نہیں جانتا، تے کون جانتا سی جڑا عام جہا کانسٹیبل پر جدوں حضور دی عزت و ناموس تے آیا ہے تے اج ہر پاسے ممتاز ممتاز ہوندی ہے بھائی۔ میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء علماء ربیہ کرنا حضرت سیدنا حبیب بن زید تشریف لے گئے، صحابہ فرما میرے جدوں تک انہوں نے گھوڑے کی گرد نظر آتی رہی ہے، حضور نے کھلو کے ویکھدے رہے نے، جدوں انہوں نے گھوڑا محبوبہ تو دور ہویا، میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء واپس تشریف لے کر آئے۔ اب اگلا منظر ایک صحابی جو مسلمہ کذاب کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے وہ بیان کرتا ہے بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، ابھی مسلمہ کذاب کے پاس بیٹھا ہے، کافر ہے، بعد میں اس نے کلمہ پڑھا،
کے پاس جاتے ہیں تو ایسے ہی جاتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، وہ جو ہے ڈرتے نہیں ہیں۔ یمن میں ایک دوسرے بے ایمان نے کہا میں نبی مسعود عنسی اس کا نام تھا، اس نے کہا میں نبی ہوں بادشاہ تھا یمن کا۔ وہاں ایک صحابی رہتے تھے جن کا نام حضرت ابو مسلم خولانی تھا، انہوں نے جب سنا تو فرمایا چل تیرا تو میں ہی پتہ کر رہی ہوں۔ بٹایا تو نبی آپ گئے اور جو تو سنا تو اس کے تخت کے اوپر جا کر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا چھوڑ اس بات کو، سنا تو نے کوئی نئی بکواس کی ہے؟ وہ کہتا ہاں میں نبی ہوں۔ میں کیا بکواس کر رہا ہے، میں نے تو سنا ہی نہیں، تو نے کہا کہا ہے؟ اس نے سمجھا شاید یہ اونچا سنتے، اس نے کہا میں نبی ہوں۔ تو میں پتہ نہیں کی بکواس پہ کرنا چول دے ہی نہ ہو، انہیں اور اونچی بات میں نبی ہوں، میں پتہ نہیں کی بکواس کرنا ہے، میں نے سنتا ہی نہیں۔ اس نے زمانے کی لیکن آہستہ سی آواز میں کہا جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے نا وہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی جوتوں سے بیٹھ اس کے تخت پر کڑ گیا، فرمایا سچ کہنا ہے، یہ ہوئی نا بات ہے۔ بڑا حیران ہے، کہنے لگا بڑی گل ہے، میں اپنی گل کرنا تمہیں سنتا نہیں، تیرے نبی کی گل ہوئی کرا کے تمہیں بڑا سنتا ہے۔ اس نے پھر کہا میں نبی ہوں، میں نے نہیں سنا۔ اس نے پھر کہا میں نبی ہوں، میں نے نہیں سنا، کیا بکواس کی ہے؟ تیسری مرتبہ اونچی بات سے کہتا میں نبی ہوں، بڑا بکواس کرتا ہے مجھے نہیں کچھ سنائی دیتا۔ اس نے ایسا آواز سے کہا جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے وہ آخری نبی ہے۔ تو آپ نے کھڑے ہو کر نعرہ لگا کے فرمایا آپ تمہیں سچ کہا ہے۔ وہ غصے میں آیا، اس سے جا کے کہتا ہے او تم میری نہیں سنتا، جب میں تیرے نبی کی بات کرتا ہوں تجھے بڑا سنتا ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں جی مجھے نہیں سنتا، تیرے نبی کی بات ایسا کرتا ہوں تو بڑا سنتا ہے۔ تو مسکرا پڑے، فرمایا اساں تے جدوں بھی سننے ہیں یار بھی سننے ہیں، جو ہے ہم تو جب بھی سنتے ہیں مدینے والے کی سنتے ہیں، توجہ نہیں کی آدم دیشی کے اندر ایک ایک حرف ہے، ایک ایک حرف سجن دینا دا تے سانو دس زبان پرانے ہر دم یادی سجن وچ رہنا، وہ ساڈا اے ہو ورد گیانے صورت یار دی وہدیا رہنا اتے سب عملاں دی جانے آزم ساڈا دین کی کچھ نہیں، اور ساڈا اے ہوئی دین ایمان۔ ہم اس کی بات نہیں سنیں گے جو حضور کو آدر و نادر نہیں مانتا، ہم اس کی بات نہیں سنتے جو نبی کا علم غیب نہیں مانتا، ہم اس میں اپنی بات نہیں سنتے جو میرے نبی کے قیامت کا وعدہ کا نہیں مانتا، ہم اس کی بات نہیں سنتے جو کہتا ہے کہ نبی کا مرتبہ گام میں 14 سے بھی کم ہوتا ہے، ہم اس کی بات بھی نہیں سنتے جو کہتے ہیں نبی کا خیال ہے تو مات نہیں ہوتی، ہم اس کی بات بھی نہیں سنتے جو نبی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، ہم تو اس کی بات سنیں گے، اس کی بات کریں گے جو جب کوئی بات کرے گا تو مصطفیٰ کی بات کرے گا۔ اس ایمان نے بہت بڑا کڑا منگوا کر اس میں تیل ڈال کے گرم کر لیا، جب تیل ابلنے لگا تو حضرت ابو مسلم خولانی کو اٹھا کر بیچ میں ڈال دیا۔ ادھر میرے نبی مدینے پاک میں دیکھ رہے ہیں، وہ تو ایسا لذبات نبی ہے، یمن میں کوئی حضور کے عشق میں ٹھنڈی سانس بھی لے تو فرماتے ہیں مجھے یمن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ تو ختم نبوت پر پہلے دینے والا مجاہد، حضور نے فرمایا صحابہ اس بے ایمان نے میرے غلام کو تیل میں ڈالا ہے، اور میں نے اب آپ سے دعا مانگے مولا اگر ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے ختم نبوت کے مجاہد پر کرم نہیں ہو سکتا، تو اللہ پاک نے اس پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ابو مسلم خولانی ویسے ہی نکلے، کچھ بھی نہ ہوا۔ جب حضور کا وصال ہو گیا کافی عرصے بعد حضرت ابوبکر پاک کا جب دور آتا ہے تو حضرت ابو مسلم خولانی مدینے میں آئے، اللہ سب کو لے جائے، جو اونچا بولے فیملی سمیت جائے، ہاتھ اٹھا کر بولے پورے سٹیج پر جتنے علماء بیٹھے ان کے ساتھ جائے۔ اب جب وہ مدینہ شریف آئے تو انہوں نے مسجد نبی کے باہر گھوڑا باندھا، نماز شروع کر لی، مسجد نبی میں جا کر حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر ادھر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر پاک کا گزر ہوا، دیکھا بندہ مسافر ہے، شاید اس کو کوئی روٹی چھوٹی کی ضرورت نہ، ہوٹل تو تھے نہیں،
اندر گیا تو بندہ نماز پڑھ رہا ہے. جب سلام پھیری سلام کیا فرمایا مسافر لگتے ہو؟ جی مسافر ہی ہوں. وہ کھانا شانا یہ وہ کام شام. اچھا کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے میں یمن سے آیا ہوں. تو عمر پاک نے جلدی جلدی اس کا ہاتھ پکڑ لیا. فرمایا باقی گلاں بعد سے ہن تیرے روٹی پانی بعد پوچھاں گے. اے دس یمن وچ ساڈا ایک یار رہتا ہے. یمن میں ہمارا ایک امیر بھائی ہے صحابی ہے ابو مسلم خولانی. اس کو جانتے ہو؟ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں آپ کیسے اس کو جانتے ہیں؟ فرمایا میں کیا پورا مدینہ جانتا ہے. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس نے کام ہی ایسا کر دیا ہے. کیا ہوا؟ میں کہا حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا گیا, آگ ٹھنڈی ہو گئی. تو ابو مسلم خولانی مسکرائے, ہاتھ پھیلا دیے, فرمایا میں ہی ہوں. سینے نہ لا کے فرمایا اللہ دا شکر ہے جن ابراہیم دا معجزہ کناں نال سنایا ہے تے سونے غلام دے حضور دے غلام دا معجزہ رب سانو اکھاں نال دکھا چھڑیا ہے. اب وہ مسلمہ کذاب کہتا ہے تجھے جان پیاری نہیں, بڑی ہواؤں میں اڑ رہا ہے اور تجھے پتہ نہیں بادشاہ کا دربار کے آداب کیا ہوتے ہیں. کیا کہ انہیں خط لے کر آئے, اس نے خط لے کر اپنی جگہ پہ آ گیا, وہ بعد کی بات ہے, تجھے سکھایا نہیں ہے. فرمایا جو میرے نبی کا دشمن ہو ہم اس کے دربار میں ایسے ہی جاتے ہیں. اس نے کہا تو ہے کیا چیز؟ جان تیری ماڑی سی ہے, نہ تو پلوان نظرتا ہے نہ تو کوئی جنگجو لگتا ہے, تو مجھے کوئی مزدور سا بندہ لگتا ہے اور باتیں بڑی بڑی کرتا ہے, تو ہے کیا چیز؟ تے جڑا جواب دیتا ہے حضرت ابی پہ جا فرمایا ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے. فرمایا میرے تو مسلم میں کون ہے؟ فرمایا ہوں خاک مگر, میری تے کوئی اوقات ہی نہیں, میں تے مٹی ہوں. ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے. میں کچھ بھی حضور سے ہے کہ نہیں؟ تو جس کو اس نسبت پر فخر ہے وہ ہاتھ اٹھا کر بولے نہ لگتا. میرے ساتھ مل کر پڑھ لوگے تو ماحول بن جائے گا. میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے جنہوں جنہوں اپنی نسبت فخر محبت نہ لاکے نا. میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے, میں کچھ بھی نہیں سرکار سے نسبت. انہیں کیا بیان کرنا ہے تو پہلے نیواں کر کے نیوی کر سپنا سر جھکا آپ سے بات کرنا. اور میں تو یہاں کی بات کرتا ہے, ہم تو حشر کی بات کرتے ہیں. سارے جھک نہیں سکتے سرے حشر ہمارے. تو یہاں کی بات کرتا ہے, میں حشر کی بات کرتا ہوں. فرمایا سارے جھک نہیں سکتے اس لیے اونچے ہیں, سارے اس لیے اونچے ہیں, سردار سے نسبت ہے. کیا ماریا جائیں گا تمہیں پتہ نہیں, خاتے لے کے آگے ہیں, لیکن جو آئے گا وہ یہاں سے واپس نہیں جائے گا. ابھی تیری زندگی ختم ہو جائے گی, ابھی جناب والا تو تڑپتا نظر آئے گا. تیرا تیرے بچوں کا تیری اولاد کا کیا بنے گا؟ فرمایا وہ بات ہی کچھ نہیں ہے. ہم ختم نبوتی پر یہ جان لٹا دیں. اللہ کرے ہم سب کو امداد قاضی جیسی شہادت کی موت نصیب ہو. اللہ پاک ہم سب کو خاتم حسین رضوی جیسا جلالہ نصیب فرمائے. ہم ختم نبوتی پر یہ جان لٹا دیں. ابو بکر عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے. اس نے جناب بڑی سختی کا امتحانہ کیا. دوست احباب میں جو بندہ بیٹھا ہوا تو اس نے بتایا, اس ظالم نے حضرت سیدنا حبیب بن زید کو کہا میں تجھے ایسی سزا دوں گا تجھے قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے. تو جو کرنا چاہتا کر لے, لیکن یاد رکھنا یہ محمد عربی کا غلام ہے, کبھی تجھ سے اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگے گا. پہلے اس نے حضرت حبیب بن زید کی انگلی کاٹی. اب ہمارے ہاں تو کانٹا چبھے تو تکلیف سے ہم تڑپ اٹھتے ہیں, اور وہاں اس نے جناب
انگلی کاٹ دی اونچی واسطے بولی ذرا سبحان اللہ لے کے گڈی محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ اب اس نے انگلی کاٹی حضرت مسلم حضرت حبیب بن زید مسکرا رہے ہیں انہوں نے کہا بڑی گل ہے بھائی تینوں تکلیف نہیں ہوئی فرمایا یار دے نام تے سبحان اللہ جے کر یار دے نام دا ملے جھوٹا جے کر یار دے نام دی ملے